جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو ویلاگ ہے وہ ہے ڈاڈر کے بارے میں. ڈاڈر ایک خوبصورت ولیج ہے سرن ویلی کا، بلکہ اسے سرن ویلی کا اگر دروازہ بھی کہا جائے تو وہ بھی بالکل ٹھیک رہے گا. میرے ساتھ موجود ہیں حیدر بھائی میرے بہت پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، مانسرہ کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. تو ان کے ساتھ آج ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں ڈاڈر. اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ جو سی پیک ہے مانسرہ سے آگے جو موٹر وے ہے وہ سی پیک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ 2 لین سنگل روڈ ہے. تو ابھی ہم تھوڑا سا شنکیری سے پہلے بیدادی کے پاس، یہاں سے راستہ جو ہے وہ شاتے سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی طرف بھی جاتا ہے، اور سیدھا راستہ تھاکوٹ جاتا ہے، اور آگے باشام اور اس سے آگے کوہستان اور گلگت کی طرف سے ہوتا ہوا خنجراب. تو آپ کو آج سیر کراتے ہیں ڈاڈر کی. ڈاڈر میں مینلی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں کا ایک تاریخی اور خوبصورت سینیٹوریم تھا جو پاکستان بننے سے پہلے تھا انگریزوں کے وقت کا. اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل میں. جب مینٹل ہاسپٹل مانسرہ میں ہزارہ یونیورسٹی کا قیام ہوا اور وہ جگہ الاٹ کر دی گئی ہزارہ یونیورسٹی کو، تو مینٹل ہاسپٹل یہاں شفٹ کر دیا گیا تھا. اور لیکن یہ جنرل ہاسپٹل بھی ہے اور مینٹل ہاسپٹل بھی ہے. آپ کو لے کے جاتے ہیں ڈاڈر. ڈاڈر ضلع مانسرہ میں موجود سرن ویلی کا ایک خوبصورت مقام ہے. سرن ویلی کو قدرت نے خوبصورت رعنائیاں عطا کی ہیں. قیام پاکستان سے پہلے بننے والا ٹی بی سینیٹوریم جہاں کے حسن میں خوبصورت اضافہ ہوا کرتا تھا. سولہ 1600 کنال رقبے پر محیط یہ خوبصورت ٹی بی سینیٹوریم 1939 میں پایہ تکمیل کو پہنچا. (1992) کے سیلاب اور بعد ازاں سن 2000 میں آنے والے سیلاب نے اسے بری طرح متاثر کیا. ایک طرف دریائے سرن کی طغیانی اس کے بہت سارے علاقے کو بہا کر لے گئی، تو دوسری طرف 2000 میں آنے والا فلڈ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا گیا. رہی صحیح کسر سن 2005 میں آنے والے زلزلہ نے پوری کر دی. یہ خوبصورت عمارتیں جو کہ لکڑی اور پتھروں سے بنی ہوئی ہیں بری طرح متاثر ہوئیں، اور ان میں سے زیادہ تر تباہ حال ہو گئیں. موجودہ حالات میں بمشکل اس ہسپتال کے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں. سن 2002 میں جب ڈھوڈیال کے مقام پر ہزارہ یونیورسٹی مانسرہ کا قیام عمل میں آیا، تو وہاں پر موجود مینٹل ہاسپٹل کو ڈاڈر ٹی بی سینیٹوریم میں شفٹ کر دیا گیا. ڈاڈر ٹی بی سینیٹوریم کا نام تبدیل کر کے اسے مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل کا نام دے دیا گیا. یہاں پر کیپیسٹی 150 بیڈ کی ہے، جس میں سے 100 بیڈ مینٹل ہاسپٹل کے ہیں جبکہ 50 بیڈ جنرل ہاسپٹل کے ہیں. یہ زمین ڈاڈر کے پاس موجود وادی بگڑمنگ کے قدیم گاؤں بگڑمنگ کے قوانین نے 1600 کنال عطیہ کی تھی.
ماضی میں آنے والے سیلابوں اور زلزلہ کے بعد چونکہ اس کی دیوار گر گئی تھی تو یہاں آہستہ آہستہ انکروچمنٹ بھی شروع ہو گئی۔ وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہاں کے موجود عملہ اور خصوصاً میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی ذاتی کوششوں سے پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا اور آج ہی یہاں پر ایک بورنگ کے لیے مشین لائی گئی۔ زیادہ تر عمارت کی حالت مخدوش ہے اور وہ یا تو بالکل تباہ شدہ ہے یا پارشلی تباہ ہے۔ اس ہسپتال کا لینڈسکیپ اتنا خوبصورت ہے کہ اب بھی یہاں پر بہت سارے ٹی وی ڈراموں کی عکس بندی کی جاتی ہے۔ اس ہسپتال کی تعمیر کے ساتھ ہی یہاں پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی رہائش گاہ بھی تعمیر کی گئی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی رہائش گاہ زیادہ تر لکڑی سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے کمرے اونچے ہیں جبکہ وینٹیلیشن کا ایک پراپر انتظام موجود ہے۔ بہت ساری اشیاء جو کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر استعمال کی گئی تھی ابھی بھی اپنی پرانی حیثیت میں یہاں پر موجود ہیں۔ رہائش گاہ میں ایک سن روم بھی موجود ہے۔ کمروں میں سردی سے نمٹنے کے لیے آتش دان موجود ہیں جہاں دھوئیں کی نکاسی کا ایک خوبصورت نظام بنایا گیا ہے۔ کمرے کشادہ ہیں اور کھڑکیاں خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں جن میں سے روشنی اور دھوپ اچھے طریقے سے کمروں کے اندر آ سکتی ہے۔ رہائش گاہ کے باہر ایک خوبصورت لان ہے جو 3 اطراف سے چیڑ کے درختوں میں گھرا ہوا ہے جبکہ چوتھی طرف دریا سرن اپنا شور مچاتا ہوا اس کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اس ٹی بی سینیٹوریم کی زیادہ تر عمارات پتھر اور لکڑی سے بنائی گئی ہیں۔ اس کا آپریشن تھیٹر اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اگر بجلی موجود نہ بھی ہو تو آسانی کے ساتھ روشنی کے اندر آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹی بی سینیٹوریم میں تمام عمارات اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ وہاں روشنی کا ایک معقول انتظام موجود ہے۔
قیام پاکستان سے پہلے بننے والی یہ عمارات خوبصورتی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس ہاسپٹل میں ایک بہت ہی قدیم پوسٹ آفس بھی موجود ہے۔ نزدیکی علاقوں میں اس پوسٹ آفس کے ذریعے خط پہنچائے جاتے ہیں۔ اس پوسٹ آفس کو ڈاڈر پوسٹ آفس کہا جاتا ہے۔ ضلع مانسہرہ میں کافی عرصہ سے حکومتی سطح پر میڈیکل کالج کے قیام کے بارے میں سوچ وچار کی جا رہی ہے۔ مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل ڈاڈر کا رقبہ چونکہ 1600 کنال پر محیط ہے تو یہاں آسانی کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بھی بنایا جا سکتا ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں چند فریمز بھی آویزاں ہیں جن سے اس خوبصورت اور تاریخی اسپتال کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ یہاں کے ڈاکٹرز، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، حاضر عملہ اور ریٹائر ہونے والے عملہ کے ممبران نے اس ہسپتال کی بہت ساری چیزوں کو اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیا ہے۔ یہاں پر کاریڈورز بنائے گئیں، یہاں راستوں کو پکا کیا گیا اور فلاور بیڈز وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں۔ پہلا سپاس نامہ بھی مخدوش حالت میں یہاں پر آویزاں ہے۔ چھوٹی سی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی آئسولیشن وارڈز ہوتے تھے جب کوئی زیادہ بیمار یا اس طرح کا کوئی جو زیادہ کیئر میں رکھا جائے مریض، تو اس کے لیے یہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اور یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مریضوں کے لیے ایک سینما تھا جو اس وقت ان کو مختلف جو ہے وہ چونکہ ڈپریشن کے اندر آ جاتے تھے جس طرح بھی، تو یہ سینما یہاں پہ ان کو یہاں پہ مختلف فلمز وغیرہ دکھائی جاتی تھی۔ جی ابھی ہم جو ہے وہ جو نفسیاتی مریضوں کا جو وارڈ ہے یا جو مینٹل ہیلتھ کے جو مریض ہوتے ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی یہاں اس ہاسپٹل میں کیسے گزارتے ہیں۔ یہ جو میں تھوڑا دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سینما ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ مریضوں کو مختلف ڈاکومنٹریز یا فلمز وغیرہ دکھایا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ والی جگہ۔ نفسیاتی اور دماغی مریضوں کے لیے یہاں پر 100 بیڈ کا اسپتال بھی موجود ہے جسے ہزارہ یونیورسٹی سے یہاں پر شفٹ کیا گیا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود جو بیمار افراد داخل کیے جاتے ہیں جو دماغی اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے لواحقین ان کا
کم ہی پوچھنے آتے ہیں۔ کچھ جو نشے کے عادی افراد یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا مناسب انتظام نہیں ہو سکتا اور وہ دوبارہ جب باہر آتے ہیں تو نشے کی عادت میں دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مناسب انتظام کیا جائے تاکہ وہ اچھے شہری بن کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ قدیم اور تاریخی ہسپتال قومی ورثہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے خصوصی توجہ دی جائے اور اس کے لیے خصوصی گرانٹ مختص کی جائے تاکہ یہ ہسپتال بہتر کیا جا سکے اور یہاں پر میڈیکل کالج کا بھی قیام عمل میں لایا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔